شیخ علی حزیم ایران سے آئے، بنارس میں آ کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، وہیں رہ گئے، اور ایسے ایسے شعر کہے بنارس کے اوپر کہ میں بنارس چھوڑ کے جا نہیں سکتا، یہاں کا ہر آدمی مجھے رام اور لکشمن کا بیٹا دکھائی دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستاں بنتا گیا۔ سفر تو دلچسپ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی ہم سفر بھی ہو، تو آئیے ہم اور آپ سفر پر نکلیں جو دلچسپ بھی ہو اور سبق آموز بھی۔ اس سفر میں ایک جادو نگری بھی ملے گی جہاں مندر بھی ہیں اور مسجدیں بھی، لیکن دونوں لڑتے جھگڑتے نہیں، جہاں ملا بھی ہیں اور پنڈت بھی، لیکن ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ یہاں حسیناؤں کی ٹولیاں بھی ملیں گی اور عاشقوں کے جمگھٹ بھی، شاعر بھی ملیں گے اور گویے بھی، ناچنے والے بھی ملیں گے اور نچانے والے بھی۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے۔ دیکھیے ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو پوری کی پوری لائف کی کہانی ہے، وہ بالکل ایک مسٹری میں، جیسے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ ان کا جنم، ان کا جو اور ان کا جو ختم ہونا ہے، ان کی ڈیٹس کیا ہیں۔ لیکن ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق، ان کے جو پرکھے تھے وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھے، مطلب سیدین تھے، اور یہ باہر وہاں سے آئے تھے، مطلب عراق سے آئے تھے، اور یہاں سیٹل ہوئے تھے۔ ان کو جاگیر ملی تھی ملتان کے علاقے میں، لیکن یہ وہاں بہت دیر ٹھہرے نہیں۔ ان کے جو والد تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے اسلام کے جیسے کہہ لیجیے کہ تھیولوگ تھے، یعنی انٹرپریٹر تھے۔ ان کا نام تھا عبدالشاہ، سید عبدالشاہ۔ تو انہوں نے سب سے پہلی بات تو کی، اپنے نام سے سید کاٹ دیا، اور چونکہ ان کی ماں ان کو بلا بلا کہتی تھیں، تو انہوں نے وہی نام رکھا جو ان کی ماں کا تھا، انہوں نے عبدل سے بھی اس کو بلا کر دیا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو میری اتنی ہائرارکی میں رکھ کے جو پہچان بنائی تھی، اس پہچان کو میں نے چھوڑ دیا۔ ان صاحب نے کہا کہ صاحب اگر مجھے تھیولوجی سیکھنی ہے تو اپنے والد سے سیکھنے کے بجائے یہ پہنچ گئے قصور میں۔ قصور لاہور سے تقریباً 35-40 کلومیٹر کے مطلب فاصلے پہ ہے، اور وہاں پہ ان کے مرشد تھے شاہ عنایت، جو کہ ذات سے آرائیں تھے، یعنی باغ بغیچے، مطلب جسے ہم مالی کہہ لیتے ہیں آپ، اور ان سے انہوں نے سیکھنے کی مطلب اپنی جو ہے خواہش ظاہر کی، تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ان کو سکھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ میں نے تو سکھانا وکھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر یہ جا کے ایک طوائف سے انہوں نے جو ہے ڈانس سیکھا، اور ڈانس سیکھنے کے بعد پھر چلے گئے اپنے مرشد کے پاس، کہا کہ صاحب میں ڈانس سیکھ کے آ گیا ہوں، اب میرا ڈانس دیکھیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا آپ نے ڈانس سیکھ لیا ہے، لیکن میں تو آپ کو ابھی بھی نہیں سکھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ چلے گئے، اینڈ جسے ہم ایک اینڈروجین کہتے ہیں، کہ جس ٹرانسیکشول، ان کے ہاں جا کے انہوں نے پھر جو ہے وہ گائکی سیکھی۔ یہ سب چیزیں یہ کہانیاں ہیں، یعنی ان کے کچھ حوالے مطلب یہ نہیں پختہ طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا، لیکن یہ کہانیاں عام فہم کہانیاں ہیں۔ تو پھر وہ اس کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یار تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، ٹھیک ہے میں یہ سب جو کر رہا ہوں، یہ پودے لگا رہا ہوں، تم بھی لگاؤ، بس یہی ٹریننگ ہے آپ کی، کہ ادھر سے پودا اٹھا کے
ادھر مطلب ہمارا کیا ہے زندگی کے یہاں کا پودا لگا کے اٹھا کے یہاں لگانا. گنگا جمنی تہذیب کا یہ بھی ایک علامتی انگ ہے کہ صاحب یہاں سے چیز اٹھا کے یہاں لگا دی ہم نے. بے درداں سنگ کیسے یارے ہو کہ روبن اکھیاں زارو زارے بے دردانگ کیسے یارے ہو بے درداں دا کی پرواسا خوف نہیں دل اندر ماسا بے درداں دا کی پرواسا خوف نہیں دل اندر ماسا چڑیاں موت گوارا ہاسا تے پچھیوں خس خس توڑی ماری یہ بے درداں سنگ کیسی یاری ہو کہ بے دردوں کے سنگ کس قسم کی یاری. روون اکھیاں زارو زاری بے درداں دا کی پرواسا ان کا کیا بھروسہ. خوف نہیں دل اندر ماسا ان کے دل کے اندر اتنا بھی خوف نہیں ہے. چڑیاں موت جو یہ چھوٹے چھوٹے چڑی چریا جسے کہتے ہیں ان کی موت ان کو یہ مارتے ہیں. چڑیاں موت گوارا ہنسا اس کے بعد گواروں کی طرح ہنستے ہیں. پچھوں ہنس ہنس توڑی ماری اور بعد میں جو ہیں مرنے کے بعد ان کے بعد یہ تالی مار کے جو ہنستے ہیں. بے درداں سنگ کیسی یاری. تا عمر انہوں نے جو شاعری کی ہے اس کے اندر کئی قسم کے جو ہیں مطلب حوالے ملتے ہیں. جیسے شیو پاروتی کے حوالے ملتے ہیں, کرشن کے حوالے ملتے ہیں, سوکریٹیز کے حوالے ملتے ہیں. پڑھے لکھے تھے, حالانکہ وہ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ علم و بس کریو یار, کہ یار بہت زیادہ پڑھائی لکھائی جو ہے وہ اگر سنبھلتی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. تم پڑھائی لکھائی تبھی کرو گے اگر آپ اس کو سنبھال سکتے ہو, اس کو جذب کر سکتے ہو. نہیں تو بہت پڑھنا لکھنا صرف اس طرح سے ہے کہ آپ ایک جیسے اپنے آپ کو ایک آپ نے مال گاڑی کا ڈبہ جس میں مال بھر دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو اگر آپ کو جذب کرنے کی آپ کے اندر قوت ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز علم اس سے تھوڑا بچ کے رہو, کیونکہ یہ کافی جھگڑے وگڑے کرا سکتا ہے. کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا غالب صاحب کا وہ ہے نا کہ صاحب رہیے اب ایسی جگہ پہ چل جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو, پڑھیے جب بیمار تو کوئی نہ ہوتی ماردار. اس قسم کی شاعری ایک دوسری شکل میں جو ہے بابا بلے شاہ نے کی ہے کہ بلیا آ چل اوتھے چلیے, کہ اے بلے اب وہاں چلتے ہیں,
بولیا آ چل اوتھے چلیے جتھے ہون سارے انے، جہاں پہ سب لوگ جو ہیں آئی لیس ہوں، اندھے ہوں، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں نہ کوئی ہماری ذات کو دیکھ سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی مانتا ہو. بولیا دھرمسال وچ نہ رہی، کہ دھرم شالہ کے اندر جا کے نہیں رہنا. جتھے مومن بھوگ پواوے، جہاں پہ مومن جو ہے بڑے بڑے پکوان بنا رہا ہے. وہ مطلب اس کا یہ کرٹیک یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فائنلی آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے، آپ ان سے دور رہیے. یہ چیز بار بار نکل کے آتی ہے کہ مذہباں والے دروازے اونچے، کہ مذہب کا دروازہ بہت اونچا ہے بھیا. راہ ربانہ موری ہوں، لیکن رب کی طرف جاتا ہوا جو مطلب راستہ ہے وہ تو ایسا جیسے کہ ایک چھوٹا سا جو ہے سوئی کے اندر نکا جیسے ہوتا ہے. راہ ربانہ موری ہو، پنڈتاں تے ملوانیاں کولوں چھپ چھپ لنگے چوری ہو. جو راہ جو رب کی طرف جاتا ہے، جو خدا کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ پنڈت اور مولویوں سے چھپ چھپ کے نکلتا ہے کہ صاحب یہ کہیں اس راستے پہ نہ آ جائیں. چھپ چھپ لنگے چوری ہو، اڈیاں مارن کرن بکھیڑے. یہ تو ایڑی مار مار کے زمین پہ بکھیڑے کرتے ہیں. اتنا درد منداں دے کوری ہو، یہ تو جو زندگی درد مند لوگ ہیں ان کو ان کا قتل کرتے ہیں. اور یہ چیز آج بھی موجود ہے. عاشق بن تے عشق کما. زندگی میں اور کچھ نہیں کرنا ہے، عاشق بن تے عشق کما. دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں، تیرا دل ایسے ہونا چاہیے جیسے پہاڑ. یعنی انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے. اگر بلے شاہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ مطلب وہ کہتا ہے کہ اب ہم گم ہوئے پریم نگر کے سیر. کہتا ہے کہ ہم تو صاحب اس میں جو ہیں غرق ہوئے ہیں، اب ہم سے مت پوچھو ادھر ادھر کی باتیں چھوٹی چھوٹی. تو یہ چیز آج کی تاریخ میں کتنی موزوں ہے یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ان کی جو اور یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ، میں دیکھیے میں ریلیجس جیسے میں مذہبی انسان نہیں ہوں. میں کسی مطلب ایک ریچولسٹک ریلیجن میں نہیں پڑھتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ ریچولس کریں اور یہ کریں، میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں، اور اس لیے میں بہت سی چیزیں نہیں مانتا ہوں. لیکن مجھے قصور جانے کا موقع ملا ان بابا جی کے عرس پہ. تو میں ان کے مزار پہ پہنچا وہاں، تو سب لوگ جو ہیں وہاں پہ ہاتھ لگاتے ہیں. تو جب میں نے ہاتھ لگایا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پورے تمام یہ جو بدن میں ایک عجیب سی سنسنی، ایک مطلب ایسا لگا جیسے کہ الیکٹریسٹی نکل گئی. اور پھر انہوں نے جو ہے مجھے اپنا وہ جو ہوتا ہے وہ چوگا جو ہوتا ہے ایک جسے دوشالہ کہتے ہیں وہ دیا. اور وہ اس کے بعد جو ہے وہاں ایک پیزنٹری جسے جو کسان تھے وہاں کے 600-700 کا ایک مطلب ہجوم تھا، ان کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا گیا کہ آپ ان کو ایڈریس کریے. اور پھر وہاں جو ہے میں نے بابا بلے شاہ جو گانا شروع کیا تو بار بار لوگ اٹھ کے کہہ رہے تھے کہ تیرا شاہ میرا شاہ بلے شاہ بلے شاہ. اب یہ تو صاحب میری زندگی کا ایک عجیب ہی مطلب ایکسپیرئنس تھا، تیرا شاہ میرا شاہ بلے شاہ بلے شاہ. ہر بار جب میں نے کوئی گانا گایا تو اٹھ کے لوگوں نے جو ہے جیسے مست ہو کے یہ کہا کہ تیرا شاہ میرا شاہ بلے شاہ بلے شاہ. تو تمام لوکائی، یہ جسے عام زندگی کے اندر جو لوگوں کے اندر جو بلے شاہ کا مقام ہے، ایسا مقام بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے، صوفیوں میں بھی. چھپ گیا سورج بار کل گی لال،
مڑ جے وخالی پیرا میں پل گئیاں تیرے نال نہ گئیاں پیرا میں پل گئیاں تیرے نال نہ گئیاں. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جب صوفی ہندوستان میں آنے شروع ہوئے اور تقریباً حوالے سب سے پرانے حوالے ملتے ہیں 10ویں صدی سے، لیکن 11ویں صدی میں مطلب خاصا آنا جانا شروع ہو چکا تھا. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آنا، ان کی آمد جو ہے 12 سینچری میں ہوتی ہے. اور یہ پہلے 3 دفعہ آتے ہیں اور 3 دفعہ آ کے یہ پنجاب میں رکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہیں رہنا چاہیے، کو بہت جگہ بہت اچھی لگتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں دلی آ کے رہنے کی. اور دلی کے اندر جو سلطان ہیں ان سے ان کا، سلطانوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ڈینجرس مطلب ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ بندہ تو کچھ دوسری باتیں کرتا ہے، تو اس کو ہم کچھ دوسری باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا تو کچھ میل نہیں ہے آپس میں. تو خواجہ صاحب کو بھی لگتا ہے کہ صاحب یہ یہاں یہ اب یہ رہنے قابل نہیں جگہ ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ چنتے ہیں جو کہ خاصی گرم ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو موسم کے لحاظ سے بہت موزوں نہیں، بہت مطلب مختلف مطلب حالات پیدا کرنے والی ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے وہاں رہنا. لیکن پھر بھی اجمیر باقی مطلب جسے کہتے ہیں ڈیزرٹ جو ہے اس سے تو بہتر ہے، تو وہاں جا کے وہ اپنا قیام کرتے ہیں. اس زمانے میں ان کے جو مطلب چاہنے والے ہیں ان میں بختیار خاکی صاحب ہیں، اور ان میں یہ خواجہ حمید الدین ناگوری صاحب ہیں. اسی وقت جو ہیں یہ بابا فرید صاحب بھی ہیں. تو وہ جو گدی کا سلسلہ ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ بختیار کاکی صاحب آتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، یہ ان کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. اور ان کے جو مرید ہیں بابا فرید، جو کہ خواجہ صاحب کے مرید تھے، جب ان کو جو مطلب ان لینیج جو ان کو پاس کی جاتی ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ صاحب دلی میں نہ رہا جائے اور جا کے وہاں کام کیا جائے. اور ایسی جگہ پہ جا کے رہتے ہیں پاک پٹن، جو کہ خاصی گرم جگہ ہے، بہت مشکل حالات، یعنی یہ بالکل وہی سائیکل ہے جو کہ خواجہ صاحب کا تھا، چل رہا ہے. اور وہاں بیٹھ کے یہ جو ہے اپنا کام کرتے ہیں. ان کی شاعری کا جو انداز ہے اس کے اندر جو بیسک جو بنیادی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ہے وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دوہڑے. بابا فرید کا جو پوئٹری کا جو بنیادی انگ ہے وہ ہے ایک طرف عشق اور دوسری طرف ہے اپنے آپ کو بالکل مطلب اپنے ایگو کو بالکل ختم کر دینا. 2 چیزیں جو ان کی مجھے ایک دم سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے کہ گلی چکڑ دور کر، کہ گلی میں کیچڑ ہے اور گھر بہت دور ہے. نال پیارے نیح، لیکن پیارا تو وہاں رہتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا نیح، اس کے ساتھ سنیح، پریم ہے، پیار ہے، محبت ہے. چلا تا پجے کمبلی. اب میرے سامنے ڈیلیما ہے کہ گلی تو کیچڑ سے بھری ہوئی ہے اور پیارا اس طرف رہتا ہے، اس کے ساتھ محبت بھی بہت ہے. چلا تا پجے کمبلی. اب میں چلوں تو یہ جو میرا کمبل ہے، یہ جو میرا چادر ہے، یہ بھی چلا تا پجے کمبلی، یہ تو یہ تو میلی کچیلی ہو جائے گی. رکا تا ٹوٹے نے، لیکن اگر میں رک جاؤں تو میری محبت کا کیا ہوگا. یہ وہ ایک آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں پجیو سجیو کمبلی. یہ کمبل اگر بھیگتا ہے تو بھیگنے دو،
پجیو اگر وہ بولتے مطلب سیچوریٹ بھی ہو جاتا ہے بالکل، مطلب پانی اس سے چو رہا ہے، اس کو کیچڑ لگ گیا سب کچھ. پجیو سجیو کمبلی اللہ برسوں میں. یہ جو برس رہا ہے یہ تو اللہ نے ہی برسا ہے نا. جائے ملا تن سجنا، میں تو ان سجن کو، اس پیارے کو جا کے ملوں گا. ٹوٹے نہ ہی نیغ، اور میں یہ انشور کروں گا کہ میری محبت نہ ٹوٹے. گلیے چکڑ دور کر نال پیارے نیغ، چلاں تاں پجے کمبلی، رکاں تاں ٹوٹے نیغ. پجیو سجیو کمبلی، پجیو سجیو کمبلی، اللہ برسیو نیغ. پجیو سجیو کمبلی، اللہ برسیو میغ. جائے ملاں تین سجنا، ٹوٹے ناہی نیغ، ٹوٹے ناہی نیغ. ایک قسم کا تو یہ ہے. اور دوسرا قسم کی جو چیز ہے وہ ہے کہ صاحب کالے مینڈے کپڑے، کالا مینڈا ویس. کہ صاحب میں کیا ہوں صاحب، یہ میرے جو کپڑے ہیں یہ میرے تن پہ جو کالے ہیں، میرا ویش کالا ہے، گناہی پریا میں پھراں. میں تو گناہ سے بھرا ہوا انسان ہوں. لوگ کہن درویش، لیکن ارد گرد لوگ ہیں مجھے درویش درویش کہتے ہیں. کالے مینڈے کپڑے، کالا مینڈا ویس، گناہی پریا میں پھراں، لوگ کہیں درویش. کالے مینڈے کپڑے. کہتے یہ وہ اپنے آپ کو جو ہے، اپنے ایگو کو غرق کرنے کا جو بار بار ان کے یہاں یہ بات سمجھ میں آتا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بابا فرید جو ہیں، چیزیں جو شروع ہوتی ہیں، مان لیجئے پنجاب کے اندر کوئی بھی لو لیجنڈ لے لیجئے، جب وہ شروع ہوتا ہے تو ایک حمد سے شروع ہوتا ہے. حمد کے بعد منقبت آتی ہے، مطلب حمد کے بعد نعت آتی ہے، مطلب جس میں پیغمبر رسول صاحب کا جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے ایک دو لائنز میں، اور اس کے بعد منقبت آتی ہے. منقبت کے اندر بابا فرید کے بغیر، یعنی آپ شروع کرتے ہیں خواجہ صاحب سے اور چاروں کا نام لیتے ہیں، لیکن بابا فرید کا خاص طور پہ نام لیا جاتا ہے کیونکہ پنجابی شاعری کے وہ بانی ہیں. تو یہ چیز 12 سینچری سے لے کے اور 19 سینچری تک چلتی ہے. ان کا اثر جو ہے ایک معنی میں بہت زبردست ہے. دیکھیے کہیں بھی بابا فرید نے آپ کے اوپر اسٹرکٹ کوڈ آف کانڈکٹ لگانے کی کوشش نہیں کی. یہ ضرور کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو ایک مطلب آپ کو ایک راستے پہ چلنا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ راستے کو چلنے کے جو مطلب جو مشکلیں ہیں، اتنا آسان راستہ نہیں ہے، جو کہ اس میں بھی نظر آتا ہے کہ گلیے چکڑ دور کر نال پیارے نے. لیکن انہوں نے ایک اسٹرکٹ انفورسمنٹ جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی مطلب زبردستی کوئی کوڈ آف کانڈکٹ آپ کے اوپر لگایا ہو، ایسا نہیں ہے. اسی لیے آپ کو جو پنجابی صوفی شاعری ہو، خاص طور پہ بلے شاہ، یہ بات اب میں آپ کو یہ پہلے میں نے سوچا تھا میں نہیں کہوں گا لیکن میں کہہ رہا ہوں.
کہ پنجاب کے اندر صوفی شاعری کے دو چلن ہوئے ہیں. ایک وہ شاعری ہے جو شریعت کے اندر کہی جاتی ہے اور ایک دوسری شاعری ہے جو شریعت کے باہر ہے. ان دونوں قسم کی شاعری کو ہم دو مختلف ناموں سے جانتے ہیں، باشرہ اور بے شرح. یہ جو لفظ ہے بے شرم کا جو ایٹمالوجی ہے، اس کا اوریجن جو ہے وہ بے شرح سے ہی ہے. تو بلے شاہ اپنے آپ کو بے شرم شاعر کہتے ہیں اور کئی معنوں میں وہ جو ایک اسٹرکٹ کوڈ ہے اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں. اب مجھے پتہ نہیں آپ یہ کیسے دکھائیں گے، لیکن یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایک بات ہے. بابا بلے شاہ کے ایک ہر مذہب میں اتنا امپورٹنٹ مطلب شاعر بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کٹ اکراس کرتے ہیں. کبھی بھی بابا بلے شاہ جو ہیں مطلب ایک ان کی جو ٹون ہے وہ انسلٹنگ نہیں ہے. کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، لیکن وہ بے شرح جو اپنا جو ان کا پہچان ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. یہ چیز بابا فرید میں نہیں ہے. بابا فرید جو ہیں وہ اکانومی کے شاعر ہیں. جسے کہتے ہیں اکانومی، یعنی چیز کو کم لفظوں میں کہنا لیکن بڑی بات کہہ دینا. یہ بابا فرید کا دوہڑے میں بات کرنا اس بات کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، اس بات کی بھی مطلب ترجمانی کرتا ہے کہ ابھی ہندوستان کا جو تصور ہے پھیلتا ہوا وہ ابھی اتنا مطلب کنکلوسیولی ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. کیونکہ جب آپ آتے ہیں بعد میں 15th اور 16th سینچری میں، تب آپ کو یہ ریفرنسز حوالے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے متھرا ہوا، ورنداون ہوا، کشمیر ہوا، ملتان ہوا، گجرات ہوا، بنگال ہوا. یہ حوالے آپ کو صوفی شاعری میں ملنے شروع ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ بابا فرید کے ٹائم سے اور 15th سینچری کے شروع تک جو مطلب ہندوستان کا تصور ہے، کلچرل تصور، صرف اسلامک نہیں، صرف ہندو نہیں. اور بابا بلے شاہ کی شاعری میں تو آپ کو سکھ حوالے بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے ڈیولپ کر رہی تھیں.